السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شانہ النبی الکریم خطاب القدیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی حبیبی مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ربیع الثانی یعنی غوث اعظم کے مہینے کی 10 تاریخ ہو چکی ہے۔ آج مغرب بعد انشاءاللہ 11 تاریخ لگے گی۔ اللہ آپ کی اور ہماری عمروں میں برکت دے، اور اللہ مبارک شب ہم سب کو صحت، طاقت، تندرستی اور ایمان کے ساتھ دکھائے، اور اس شب میں اللہ تعالی ہمیشہ بیداری کرنے کی اور سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب حاصل کرنے کی، ان کا فیض و برکات حاصل کرنے کی، ان کے غلاموں میں نام شمار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آج رات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پڑھنے کی ہیں۔ آج کا دن گزرنے کے بعد جو مغرب کے بعد جو شب آئے گی وہ جمعرات کی شب رہے گی، جمعے کی شب رہے گی، اور 11ویں شریف کی بھی شب رہے گی، سبحان اللہ۔ تو اس رات کو ڈبل بینیفٹ ہے، ڈبل فائدے ہیں، دعائیں مقبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے جہاں آس پاس کہیں مجلس یا محفلیں ہو رہی ہوں تو آپ جا کے وہاں شرکت کریں۔ بالخصوص اگر اندور میں رہتے ہیں تو ہمارے خانقاہ نوری 142 الیاس کالونی کھجرانہ میں آج جشن غوث اعظم منایا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کو دھیان میں رکھتے ہوئے 8 بجے محفل شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور جلد سے جلد اس کو ختم کرنے کا کوشش کی جائے گی۔ لنگر غوثیہ بھی رہے گا۔ مہمان خصوصی میں اس میں جو ہے ہمارے حاجی عبدالواحد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابا جو ہے وہ تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ رونق کے محفل بنیں گے۔ آپ سبھی سے عزیزانہ محترمانہ گزارش ہے کہ آپ اس محفل میں شرکت کر کے ثواب داریاں حاصل کریں، اور سرکار غوث پاک کے فیض سے، قرب سے مالا مال ہوں۔ دیکھیے آپ کو ختم قادریہ تو ہماری مجلس محفل میں پڑھا جائے گا، ساتھ میں اپنے گھروں میں بھی تاکید کریں کہ آج کی شب یعنی آج کی رات گھر والے سب مل کر بیٹھ کر 111 چھیاں دانے لے کر ختم قادریہ کو پڑھیں۔ اس کی بہت برکتیں ہیں۔ ہر فرد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ کو آج کی رات کم سے کم 1111 مرتبہ ضرور پڑھے، آگے پیچھے دوسری کے ساتھ اس کے پڑھنے کی عام اجازت ہے سب کو۔ سنی صحیح عقیدہ والا مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ حصار غوثیہ کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے آج کی رات۔ سرکار سیدنا غوث الثقلین کے نام مبارک کو 111 بار پڑھنا ہے۔ قصیدہ غوثیہ 11 بار پڑھیے گا۔ درود غوثیہ کی کثرت کریے گا۔ یاسین شریف، درود شریف جو بھی آپ سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بن سکے ضرور پیش کریے گا۔ اپنے اپنے گھروں میں اہتمام کریے گا، اور آج مغرب بعد سے کل عصر کی نماز تک دن میں کبھی بھی آپ کو جب وقت ملے، جتنا آپ کی استطاعت اور طاقت ہو اتنا اچھا بنا کے آپ جو ہے سرکار غوث پاک کی نیاز دلائیں، اور 11ویں والے پیر صاحب کو یاد کریں، اور ان کے غلامی میں شمار ہونے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ نے ہمیں ان کا غلام بنایا تو اللہ ان کی غلامی کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آپ کی اس قول کو دھیان رکھیں جو غوث پاک فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل نہ کرا دوں۔ تو ہماری یہی فائٹ ہے کہ ہمارا نام غوث اعظم کے مریدوں میں، ان کے غلاموں کے لسٹ میں آ جائے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند کے وسیلے سے، یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے، سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ سرکار غوث پاک جب واعظ فرماتے ممبر سے تو آپ کی مجلس میں 70 ہزار لوگ ہوتے، سبحان اللہ۔ کئی جنازے مجلس سے اٹھتے، اور جتنے اپنے اپنے دلوں میں خیال لے کے، سوال لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں مجلس میں آ کے بیٹھتے۔ سرکار غوث اعظم کی یہ کرامت ہے کہ آپ اپنی تقریر میں ایک ایک فرد کے دل کیا
جو دل میں جو سوال اور جو وسوسہ آتا تھا اس کا جواب دیتے تھے تقریر کے دوران، سبحان اللہ۔ اور آپ کی یہ شان، آپ جب آگے بیٹھ کے ممبر رسول پہ جب بیٹھ کے آپ تقریر کرتے تو آپ جو سامنے والا شخص جتنا آپ کو سنتا ایسے ہی سب سے آخری والا شخص بھی آپ کو سنتا ہے۔ اللہ نے غوث پاک کو کرامت عطا کری تھی، سبحان اللہ۔ اس زمانے میں مائک تو ہوتے نہیں تھے، 70,000 کا مجمع آج کے زمانے میں اکٹھا کرنا ناممکن سا دکھائی دیتا ہے تقریر کے لیے، اور جلسوں کے لیے، پروگرام کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ 2000 اگر آ جائیں، 100 2000 4000 آ جائیں تو جلسہ مقبول مانا جاتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ سرکار غوث پاک ایک مرتبہ اپنے منبر پر بیٹھ کے بیان فرما رہے تھے اور 70,000 کا ہجوم تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ آپ کے خلیفہ حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کے دوران سو گئے، تقریر کے دوران سو گئے۔ سرکار غوث پاک کی نگاہ حضرت علی بن ہیتی پہ پڑی، آپ ممبر سے اتر کے ان کے قریب گئے۔ اب تمام مجمع میں یہ بات یہ چیمی گوئی ہونے لگی کہ اب علی بن ہیتی کی خیر نہیں، وہ غوث پاک کی تقریر میں سو گئے۔ سرکار غوث پاک تیزی سے بڑھے اور بڑھنے کے بعد حضرت علی بن ہیتی کے پاس گئے اور دست ہو کے ہاتھ باندھ کے آپ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر واپس آ گئے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، لوگ سوچنے لگ گئے کہ حضرت علی بن ہیتی کو غوث پاک ڈانٹنے گئے تھے اور وہاں جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گئے اور بنا کچھ بولے واپس آ گئے۔ کچھ ماجرا سمجھ میں آیا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر واپس آئے تو واپس آ کے آپ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ہیتی کے خواب میں رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، سبحان اللہ، اور میرے آقا کی استقبال کے لیے میں وہاں جا کر کھڑا ہوا۔ اتنی دیر سرکار نے خواب میں حضرت علی بن ہیتی کو زیارت کری، اتنی دیر غوث پاک بھی علی بن ہیتی رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہو کے سرکار کی زیارت کرتے رہے، سبحان اللہ۔ کیا شان میرے غوث اعظم کی! خواب ان کا مرید دیکھے، خواب ان کا خلیفہ دیکھے، اور پتہ غوث اعظم کو تقریر کرتے کرتے چل جائے۔ یہ شان ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کا دن آپ کے پاس ہے، مغرب کے بعد سے جو ہے آپ اس میں لگ جائیں اور تھوڑا اپنے کاموں کو جلدی ختم کر دیں۔ آج مغرب سے کل عصر کی نماز تک یا عصر کے بعد تک آپ ان مبارک گھڑیوں کا فیض اٹھائیں۔ ڈبل بینیفٹ ہے، رات بھی جمعے کی ہے، سبحان اللہ، اور دن بھی جمعے کا ہے، سبحان اللہ، اور رات بھی 11ویں شریف کی ہے اور دن بھی 11ویں شریف کا ہے، سبحان اللہ۔ اپنی طاقت کے مطابق نیاز دلائیں، جتنا بن سکتا ہے اتنا پکائیں، اچھا سے اچھا پکائیں، غوث پاک کی نیاز دلائیں۔ آس پاس کے غریب بچوں کو یا غریب لوگوں کو بلا کے اپنے گھر میں بٹھا کے غوث اعظم سے کھلائیں، غوث اعظم کے نام سے کھلائیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی جو خانقاہ ہے، جو بغداد شریف میں آپ کا مزار اقدس ہے، گناہ گار، پچھلے سال آپ سب کی دعاؤں سے، امی کی دعاؤں سے، بابا کے کرم سے میں وہاں پہنچا تھا۔ ان دنوں میں وہیں تھا، الحمدللہ میں نے 11ویں شریف وہیں منائی تھی، میرے مقدر پہ لاکھوں سلام۔ جب میں وہاں تھا تب میں نے لنگر غوث خانہ دیکھا، غوث اعظم کا لنگر دیکھا۔ میں نے دیکھا وہاں غوث اعظم کے لنگر کھانے میں روزانہ صبح 10,000 اور شام کو 10,000 غالباً ایسا بتا رہے تھے، اتنے لوگ وہاں پر قریب لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور جیسے عرس میں نہیں، پورے سال یہ معمول چلتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں لنگر کھاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا سچا پکا غلام بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشے، ہمارے ماں باپ کو بخشے، پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشے۔ آپ اگر اندور کے باہر بھی رہتے ہیں تو آپ محفل میں تشریف لا سکتے ہیں، آپ کو دعوت ہے۔ خانقاہ الحمدللہ کافی بڑی ہے، اوپر بنی ہے، آپ چاہیں تو وہاں رات کو رک سکتے ہیں اور صبح ناشتہ وغیرہ کر کے آپ اپنے گھر کو واپس چلے جائیں۔ اگر باہر رہتے ہیں تو کوشش کریں آنے کی، غوث پاک کے جشن میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نارے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔